بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا کام کر رہے ہوں گے۔ آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 6 ہے۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم پہلے لیکچر نمبر 5 دیکھ چکے ہیں اور اس میں ہم نے سبق جو ہماری کاہلی ہے، ہمارا سبق، اس کا تعارف ہم نے دیکھا تھا۔ آج ہم نے کاہلی سبق کا اس کا ہم نے پیراگراف کی تشریح بھی دیکھیں گے، اور جب سیاق و سباق دیکھیں گے تو اس کے اندر ہمارا اس سبق کے ایک قسم کے ریویژن بھی ہو جائے گی، اس کا مطالعہ بھی ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے آج ہمارے اس سبق میں کور ہو جائیں گی۔ تو یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیراگراف ہمارے صفحہ نمبر 15 پہ ہے، یہ صفحہ نمبر 15 پہ موجود پیراگراف ہے۔ یہ شروع ہو رہا ہے، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے معنی سمجھنے میں یہاں سے لے کر دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے۔ یہ ہمارا پیراگراف ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہم جب تشریح آتی ہے، تشریح کے لیے کوئی پیراگراف آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کا حوالہ متن لکھتے ہیں۔ تو اس میں سبق کا عنوان یہ کاہلی، مصنف کا نام سر سید احمد خان، ماخذ ہے ہمارا یعنی کہ جس کتاب سے یہ سبق لیا گیا، مقالات سر سید حصہ پنجم، اور صنف ہے ادبی مضمون۔ صنف سے مراد کے سبق کی کون سی قسم ہے، یہ تمام کے تمام میں نے آپ کو صنفیں پہلے کلاس میں لکھوائی ہوئی ہیں۔ تو یہ ہماری چیزیں ہو گئی۔ نمبر جو ہے یہ پہلے ان دو چیزوں کے ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ چیزیں محض مزید امپریشن اچھا کرنے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ اب ہم اس کے آ جاتے ہیں اس پیراگراف کے جو الفاظ معنی ہیں جو کہ 2 نمبر کے ہوتے ہیں اس کی طرف۔ پہلا ہے کام کاج، اس کا مطلب ہے کاروبار یا کوئی کام کرنا۔ کاہلی مطلب سستی، چستی مطلب پھرتی یا تیزی۔ اسی طرح ہمارے پاس جو یہ نیکسٹ ہے دلی قوا، اس کا مطلب ہے دل کی طاقت۔ دلی قوا مطلب دل کی طاقتیں یا دل کی طاقت۔ یہ ہمارے الفاظ معنی ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنی ہے تشریح۔ تشریح میں پہلے سیاق و سباق آئے گا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس کی ہیڈنگ نہیں دیتے، اس وجہ سے میں نے پیراگراف میں لکھا ہے۔ اس سے ہمارا سبق میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں وہ بھی کور ہو جائیں گی، اور سیاق و سباق سیاق و سباق بھی ہمارا جو ہے وہ اس کی دہرائی بھی ہو جائے گی۔ اور یہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے 8 سے 10 لائنوں کا، اس سے زیادہ ہمارے پاس یہ نہیں لکھنا پیراگراف کی صورت میں۔ اس میں جو سیاق و سباق میں جو پوائنٹس آئیں گے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلا مطلب یہ کہ کاہلی کا مطلب سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ پہلے آپ یہ لکھیں گے کیا غلطی کرتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہاتھ پاؤں سے مزدوری نہ کرنا کاہلی ہے، یعنی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چلنا پھرنا اور آرام سے بیٹھے رہنا، چلنے پھرنے سے گریز کرنا، ان سب باتوں سے جو ہے باز رہنا، یہ کاہلی ہے۔ حالانکہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے، یعنی کہ اصل کاہلی محنت مزدوری نہ کرنا نہیں ہے، وہ بھی ایک کاہلی ہے لیکن وہ جسمانی کاہلی ہے۔ لیکن اصل کاہلی جو ہے وہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا سب سے بڑی کاہلی ہے، یعنی کہ دلی طاقتوں کو بیکار چھوڑ دینا۔ یعنی کہ کیا مراد دلی طاقتوں سے، یعنی کہ عقلی طاقتوں کو، سوچنے سمجھنے سے باز رہنا، سوچنے سمجھنے سے گریز کرنا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ جتنی بڑی بڑی ایجادات ہوئی ہیں، جتنے بڑے بڑے سائنسدان گزرے ہیں، وہ اپنے ذہن اور عقل سے کام لے کر انہوں نے بڑی بڑی ایجادات کی ہیں، چاہے وہ آئنسٹائن ہو چاہے وہ نیوٹن ہو۔ تو یہاں سے یہی مراد ہے کہ دلی طاقتوں کو اگر بیکار چھوڑ دیا جائے تو یہ اصل کاہلی ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ بہت زیادہ پھرتی کا مظاہرہ کر رہا ہے، جسمانی طاقتوں سے کام لے رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی کاہلی سے جو ہے وہ باز رہ رہا ہے، لیکن جو شخص دلی طاقتوں سے، عقلی طاقتوں سے کام نہیں لے رہا، سب سے بڑا سست اور کاہل آدمی سر سید کے نزدیک وہی ہے۔ محنت مزدوری کرنے والے بہت کم کاہل ہوتے ہیں، اور اس میں سر سید نے یہ بات کی کہ جو محنت مزدوری کرتے ہیں وہ بہت کم کاہل ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ کہ جن کے پاس پیسہ موجود ہو اور ان کو اپنا روٹی کمانے کے لیے کوئی بہت زیادہ کام کاج اور محنت نہ کرنی پڑے، تو ایک تو وہ جسمانی طور پر کاہل ہو جاتے ہیں، پھر اگر وہ کوئی ذہنی طور پر بھی کام نہ کریں، دلی طاقتوں سے بھی کام نہ لیں، تو وہ جسمانی اور ذہنی طور پر دونوں طرح سے سخت کاہل بن جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ دلی قوا اور عقلی طاقتوں کو کام میں لائیں۔ دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینے سے انسان سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اگر وہ جسمانی طاقتوں سے بھی کام نہیں لے رہا اور ذہنی طاقتوں سے بھی کام نہیں لے رہا تو وہ سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ دلی قوا اور عقلی طاقتوں کو کام میں لانے کے لیے مواقع تلاش کریں، اس میں قوم کی بہتری ہے۔ یعنی کہ انہوں نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا سبق میں کہ جو بیرونی ممالک ہیں جیسے کہ انگلستان وغیرہ ہو گئے، وہاں انسان کو دلی طاقتوں کے کام میں لانے کے بہت سے مواقع میسر ہوتے ہیں، جبکہ سر سید کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے ذہنی طاقتوں کو کام میں لانے کے مواقع اس طرح میسر نہیں ہے۔ اس کا حل بھی سر سید نے یہ بتایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم دلی طاقتوں کو کام میں لانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مواقع تلاش کریں، یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے، اور یہ ان مواقع کے تلاش کرنے میں ہی ہماری عقلی طاقتیں اور دلی قوتیں جو ہیں وہ صرف ہوں گی۔
تو یہ اس سبق کا ایک سیاق و سباق آ گیا، اور مختصراً اس سبق کا تعارف بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہماری اس میں کور ہو گئیں۔ اب جب اس کی نیکسٹ یہ ہیڈنگ میں آئیں گے، ہیڈنگ ہماری تشریحی چلے گی، آپ نے سیاق و سباق لکھا، اس کے بعد نیکسٹ پیراگراف سے آپ اس کے باقاعدہ تشریح کا آغاز کریں گے، اور اس میں یہاں سے ایسے شروع کریں گے کہ تشریح طرف عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ لفظ کاہلی کے معنی سمجھنے میں لوگ غلطی کرتے ہیں، یعنی کہ یہاں سے آپ اس کا آغاز کریں گے، اور پھر اس کے بعد لکھیں گے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محنت مزدوری نہ کرنا کاہلی ہے، جب جیسے کہ میں نے آپ کو اس کی وضاحت کر دی، جبکہ سر سید کے نزدیک جب دلی قوا کو بیکار چھوڑ دینا اصل کاہلی ہے، یعنی کہ ذہنی طاقتوں کو کام میں نہ لانا اور دلی قوت کو بیکار چھوڑ دینا، یہ سب سے بڑی کاہلی یہ ہے۔ انسان ظاہر اور باطن کا مجموعہ ہے، یعنی کہ انسان جو ہے وہ صرف ظاہری اس کی جسامت ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اس کی روح، اس کی عقل، اس کا نفس، یہ سب چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر وہ صرف یہ کام کرے گا کہ اپنی بیرونی طاقتوں کو تو استعمال میں لائے گا، یعنی کہ جسمانی طاقتوں کو سے تو وہ کام کرے گا، محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، لیکن اپنی جو اندر قوتیں ہیں، اس کی عقل ہے، اس کا وجدان ہے، اس کی روح ہے، ان سب چیزوں کو وہ بیکار چھوڑ دے گا تو وہ اصل ترقی نہیں پا سکے گا۔ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کی اصلاح بھی ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں جب ملیں گی، یعنی کہ وہ ظاہری طور پر بھی اپنی جسمانی طاقتوں سے بھی کام کرے گا اور اپنی دلی طاقتوں کو بھی کام میں لائے گا، تبھی جا کر وہ اصل ترقی کر سکے گا۔ اور یہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو جسمانی طاقتوں میں ماہر ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دلی قوتوں میں ماہر ہوتے ہیں، وہ کام زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس میں مزید آپ تشریح میں یہ بھی لکھیں گے کہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ افلا تعقلون افلا تتفکرون، یعنی کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم جو ہے غور و فکر نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں بھی بار بار اس بات پر انسان کو ترغیب دی گئی ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال میں لائے، وہ اس کائنات پر غور و فکر کرے، وہ اپنے نفس میں بھی غور و فکر کرے، اور یہ جاننے کی کوشش کرے کہ اس کو پیدا کرنے والا کون ہے اور اس کو کیسے اس نے بنایا ہے، اس کی تخلیق پر غور و فکر کرے۔ اور یہ باقاعدہ جو ہے قرآن مجید نے اس کو ایک عبادت کا درجہ دیا ہے۔ یا آپ تشریح میں اس کی آیت بھی لکھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی لکھیں گے کہ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے ہماری تشریح اس طرح جو ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہمارا آج کا سبق کا پیراگراف کی تشریح اور اس کا مختصر جو تعارف تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آپ کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس پیراگراف کو اچھی طرح جو ہے لکھنا ہے اپنی کاپی میں، اس کے حوالہ متن، اس کا جو ہے وہ الفاظ معنی اور اس کی تشریح سیاق و سباق سمیت یہ آپ نے اپنی کاپی میں لکھنی بھی ہے، اور اس کا خلاصہ بھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے اس کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ جو ہے اپنا کام ضرور کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔